اب وہ باطنی علم جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کر سکتی ہے، اسی طرح وہ دل بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم نے دل دیکھا ہے، یہ تو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اللہ اللہ کیسے کرتا ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ درویشوں کا خیال ہے۔ اگر تم اس کو حقیقت سمجھو، یقین کرو تمہیں اس کے بغیر نیند نہ آئے، لیکن تم کہتے ہو یہ خیال ہے، کہتے ہو ہم نے جانوروں کا دیکھا ہے دل، وہ گوشت کا لوتھڑا ہے، انسان کا دل بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ کیسے اللہ اللہ کرتا ہے؟ یہی کہتے ہو نا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ زبان یہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ یہ ادھر لٹکی ہوئی ہے دو جبڑوں کے درمیان، اور وہ گوشت کا لوتھڑا دو پسلیوں کے درمیان، فرق تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس زبان کو اللہ اللہ کرانے کے لیے ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ اخفا، وہ سینے کے درمیان میں ہے۔ یہ زبان اس کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی کی وہ لطیفہ اخفا ختم ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے، یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ زبان صحیح ہے، یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ وہ بلوانے والی مخلوق ختم ہو گئی۔ انسانوں اور جانوروں میں صرف ان مخلوقوں کا فرق ہے۔ اگر یہ مخلوقیں جانوروں میں ہوتی، زبانیں ان کی بھی ہیں، وہ بھی کچھ توتلا بول ہی لیتے۔ اب اس گوشت کے لوتھڑے کو بلوانے کے لیے ایک مخلوق ہے لطیفہ اخفا، اسی طرح وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے جس کو دل بولتے ہیں، اس کو بلوانے کے لیے بھی ایک مخلوق ہے، اس کا نام ہے لطیفہ قلب۔ فرق یہ ہے کہ یہ مخلوق آزاد ہے، لطیفہ اخفا آزاد ہے، اور وہ لطیفہ قلب 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے۔ اگر کوئی شخص اس مخلوق کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے، اسی طرح وہ گوشت کا لوتھڑا اللہ اللہ کرتا ہے۔ اب رہا سوال کہ وہ آزاد کیسے ہو؟ وہ 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے۔ کسی شخص نے اگر انڈا نہ دیکھا ہو، اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا، یہ چوں چوں کرے گا، کہے گا تو غلط کہتا ہے، نہ اس کی ٹانگیں ہیں، نہ زبان ہے، نہ پر ہے، توڑ کے دیکھتا ہوں کچھ نہیں، تو کہتا ہے ہوا میں اڑے گا۔ یہ نقل ہے تمہارے بیضے کی، اس کا نام بیضہ ہے، تمہارے اندر بیضہ ناسوتی ہے، اس کے اوپر 3 چھلکے اور اس کے اوپر 1,80,000 جالے ہیں۔ اس کو مرغی درکار ہے اور لطیفہ قلب کے لیے مرشد درکار ہے۔ مرغی اس کو اپنے حساب سے گرمی پہنچائے گی اور مرشد اس کے سینے کے حساب سے اس میں اللہ کی گرمی پہنچائے گا۔ جب وہ بیضہ زہری گرمی سے پھٹے گا، بغیر سکھے سکھائے چوں چوں کرے گا، اس کی فطرت ہے۔ اور جب یہ بیضہ اس میں اللہ کی گرمی سے پھٹے گا تو بغیر سکھے سکھائے اللہ اللہ کرے گا، اس کی فطرت ہے۔ اس وقت آدمی دیکھے گا میں تو نہیں کر رہا، لیکن میرے اندر کون اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اس وقت آدمی اس مخلوق کا استاد بن جائے گا۔ تمہارے اس ڈھانچے میں 7 مخلوقیں بند ہیں، 9 ان کے خلیفے ہیں، 9 تو 7 16، ایک تم 17 ہو۔ اس ڈھانچے میں 17 ہوں۔ اب جو وہ مخلوق اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گی، تم اس کے استاد بن جاؤ گے۔ یہاں سے پھر 2 طرح کی تسبیح چلتی ہے، ایک پتھر کی تسبیح، ایک دل کی تسبیح۔ پتھر کی تسبیح کا کیا کام ہے؟ وہ کرتی ہے ٹک، زبان کرتی ہے اللہ، وہ کرتی ہے ٹک، زبان کرتی ہے اللہ۔ اب اللہ کو ایک دفعہ مان لینا کافی ہے۔ یہ گھڑی گھڑی اللہ اللہ کیوں کرتے ہیں؟ جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح جب اللہ اللہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو وہ نور بنتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ بھی بار ہے، تسبیح بھی بار ہے، دھیان ہے وہ بھی بار ہے، اور وہ جو نور بن رہا ہے وہ بھی بار ہے۔ عبادت ضرور ہے لیکن یہ روحانیت نہیں ہے۔
اسی طرح کی تسبیح تمہارے اندر ہو گئی ہے، وہ بھی ٹک ٹک کر رہی ہے۔ اب آدمی اس مخلوق کو بولتا ہے کہ تیری تسبیح یہ ہے، اس کے ساتھ اللہ اللہ ملا۔ جب اس کے ساتھ اللہ اللہ ملتی ہے پھر اللہ اللہ بھی اندر، دھیان بھی اندر، اور وہ جو نور بنا وہ بھی اندر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ روحانی ابتدا ہے۔ 3 سال تک آدمی اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملاتا ہے، کبھی ملتی ہے کبھی ہٹتی ہے، کبھی ملتی ہے کبھی ہٹتی ہے۔ 3 سال کے بعد اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ آدمی ڈٹ کر سوتا ہے اور وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ اس وقت سید سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کچھ جاگدے ہوں سوتے ہو تو کچھ سوتے ہوں جاگدے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگ کر ساری رات عبادت کرتے ہیں لیکن سوئے ہوئے میں شامل، اور کچھ لوگ بستروں پر سو رہے ہیں، ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سوتے۔ یہ مرتبہ مل گیا۔ اب ان ٹک ٹکوں کا کیا کام ہے؟ یہ باہر کی تسبیح صرف ٹک ٹک کرتی ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ وہ جو اندر کی ٹک ٹکیں ہیں ان کو بہت زبردست کام ہے۔ وہ خون کو آگے دھکیلتی ہیں، نس نس میں پہنچاتی ہیں، پھر خون دل میں آتا ہے، پھر خون کو نس نس میں پہنچاتی ہیں۔ 24 گھنٹے ان کا یہی کام ہے۔ اب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا، اب اللہ اللہ اس ٹک ٹک کے ذریعے نس نس میں چلا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ پورے خون میں چلا جاتا ہے۔ جب پورے خون میں چلا جاتا ہے اس وقت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ اللہ کرے گا تجھے 3.5 کروڑ اللہ اللہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ فرماتے ہیں کیسے ملے گا؟ کہ تیرے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں، دل نے ایک دفعہ اللہ کری 3.5 کروڑ نسیں گونج اٹھیں۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں 72,000 اور ثواب ملے گا اگر ایک دفعہ دل اللہ کہے تو، کہ یہ جو تیرے مسام میں جہاں سے پسینہ آتا ہے یہ 72,000 ہوتے ہیں۔ دل نے ایک دفعہ اللہ کری 72,000 آوازیں یہاں سے بھی گونجی۔ پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور خودی کا مطلب سمجھایا کہ خودی کا سرے نہاں لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر لوگ کہیں مجنون ہو گیا اور منافق کہیں ریاکار ہے۔ پھر کسی ایک اور شہر نے یہ بھی کہہ دیا گناہگار پہنچے در پاک پر زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے۔ بھائی وہ زاہد و پارسا کیسے دیکھتے رہ گئے اور گناہگار کیسے پہنچ گئے؟ ایک زہد و پارسا تھا، نماز پڑھی، نیکی کری، کرامن کاتبین نے لکھ لی فائل کے اوپر، لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا تکبر بھی دل میں آ گیا۔ نیکیاں کرتا رہا، فائل پہ لکھی جاتی رہیں، لیکن وہ تکبر دل میں بیٹھتے گئے۔ یہاں باطنی علم کی ضرورت تھی، وہ باطنی علم وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ جب سینہ تکبر سے بھر گیا اور فائل نیکیوں سے بھر گیا، جب تکبر آیا تو اس کے اور بھی دوست ہیں، حرص ہے، حسد ہے، بخل ہے، کینہ، وہ بھی اس کے سینے میں اکٹھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس مخلوق کو دیکھتا ہے، اس زہد کو بھی دیکھا۔ جب زہد کو دیکھا وہ فعلوں کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ جب دل کو دیکھا تو اس کا دل تکبر، کینہ، بغض سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں۔ اب وہ گنہگار کیسے پہنچ گیا؟ اب گنہگار ہے، وہ بھی گناہ کرتا ہے، فائل پہ گناہ لکھا گیا، ایک دبا اس کے دل پہ بھی لگایا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد اس کی فائل بھی گناہوں سے بھر گئی اور اس کا دل بھی گناہوں سے کالا ہو گیا، بالکل ہی کالا ہو گیا۔ اس نے وہ نسخہ سیکھ لیا جس سے دل سفید ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے، دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر اللہ۔ اب اس نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی، ہر وقت اللہ اللہ، دل سے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی۔ اللہ اللہ کرنے سے اس کا دل سفید ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ فائل کو
ٹھیک نہیں کر سکتا، لیکن اپنے دل کو اس نے سفید کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو بھی دیکھا، جب اس کو دیکھا تو اس کے اوپر مہربان ہو گیا، جب اس کے اوپر مہربان ہو گیا اور فائل لکھی کی لکھی رہ گئی، اور اللہ اللہ کرنے والوں میں ایک اور صفت آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی سخی ہے، اور جو اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ بھی سخی ہو جاتا ہے۔ اب بہت کنجوس آدمی کو اللہ اللہ کے ذکر میں لگا دیں، تھوڑے دن بعد پتہ چلے گا کہ بہت ہی سخی ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا، بتا تیرا بہترین دوست کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ کنجوس عابد۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اس کی عبادت کو اس کی کنجوسی رائیگاں کر دیتی ہے۔ اور تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اس نے کہا کہ وہ گناہگار سخی۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اس کے گناہوں کو اس کی سخاوت جلا دیتی ہے۔ کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں، ذکر قلب کی اجازت لینا چاہتے ہیں، وہ قبلہ عالم سرکار شاہ صاحب کی آواز کے ساتھ اللہ اللہ پڑھتے رہیں، انہیں ذکر قلب کی اجازت ہو جائے گی۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ اب تمام حضرات جو نئے آئے ہیں ان کو اجازت ہے، ذکر قلب ہے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کریں۔